ایک اور آواز بلند نعرے سے کہ غازی کی جس کے دل میں محبت نہیں ملی، غازی کی جس کے دل میں محبت نہیں ملی، اس کے حسب نسب میں شرافت نہیں ملی، اس کے حسب نسب میں شرافت نہیں ملی۔ اور تم منکر ازا ہو تو اہل ازا ہیں ہم، تم منکر ازا ہو تو اہل ازا ہیں ہم، دشمن کی دوست سے کبھی سیرت نہیں ملی، دشمن کی دوست سے کبھی سیرت نہیں ملی۔ اور شکوہ نہ کر سکے گا کوئی دشمن حسین، شکوہ نہ کر سکے گا کوئی دشمن حسین، ہم کو ہمارے حصے کی لعنت نہیں ملی، ہم کو ہمارے حصے کی لعنت نہیں ملی۔ اور عباس کا غلام ہوں بچپن سے اس لیے، عباس کا غلام ہوں بچپن سے اس لیے، میری زباں پر غیر کی مدحت نہیں ملی، میری زباں پہ غیر کی مدحت نہیں ملی۔ اور ہمت تھی کس میں دیکھتا عباس کا جلال، ہمت تھی کس میں دیکھتا عباس کا جلال، ارے لشکر کو بھاگنے ہی سے فرصت نہیں ملی، ہمت تھی کس میں دیکھتا عباس کا جلال، لشکر کو بھاگنے ہی سے فرصت نہیں ملی۔ اور دریا تو چاہتا تھا بہت گفتگو کرے، دریا تو چاہتا تھا بہت گفتگو کرے، عباس کی طرف سے اجازت نہیں ملی، دریا تو چاہتا تھا بہت گفتگو کرے، عباس کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ اور عباس کی وفا کے وہ منکر ضرور ہیں، عباس کی وفا کے وہ منکر ضرور ہے، جس آنکھ میں ذرا بھی مروت نہیں ملی، عباس کی وفا کے وہ منکر ضرور ہیں، جس آنکھ میں ذرا بھی مروت نہیں ملی۔ اور درگاہ کی فضائیں میسر نہیں جنہیں، درگاہ کی فضائیں میسر نہیں جنہیں، ایسی دعاؤں کو کبھی عزت نہیں ملی، درگاہ کی فضائیں میسر نہیں جنہیں، ایسی دعاؤں کو کبھی عزت نہیں ملی۔ اور وائز یہ کہہ کر روئے گا محشر میں دیکھنا، وائز یہ کہہ کر روئے گا محشر میں دیکھنا، کہ روزہ نماز کر کے بھی جنت نہیں ملی، وائز یہ کہہ کر روئے گا، وائز یہ کہہ کر روئے گا محشر میں دیکھنا، روزہ نماز کر کے بھی، روزہ نماز کر کے بھی جنت نہیں ملی، روزہ نماز کر کے بھی جنت نہیں ملی۔ اور ملک وفا پہ حضرت عباس کے سوا، ملک وفا پہ حضرت عباس کے سوا، حیدر کبھی کسی کو حکومت نہیں ملی، ملک وفا پہ حضرت عباس کے سوا، حیدر کبھی کسی کو حکومت نہیں ملی۔
روزے میں بھوک پیاس آزادات کے لیے کرو بڑا کیا کہ بوئے بہشت بھی نہ کبھی سونگ پائیں گے بوئے بہشت بھی نہ کبھی سونگ پائیں گے بوئے بہشت بھی نہ کبھی سونگ حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اول و آخر محمد و آل محمد پر درود بھیج کر ایصال فرما دیں جناب مرحوم و مغفور احسن مرزا صاحب تاب سرا کی روح کو. بسم اللہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی صلوات بھیجیں۔ حضرات، یہ ایک مرحوم مغفور محب اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے عزادار جناب احسن مرزا صاحب کی مجلس برسی منعقد ہے کہ جس میں ہم سب ذکر محمد و آل محمد کر کے اور شریک ہو کر ان کو ایصال ثواب کریں گے۔ عمومی طور پر ایصال ثواب کی مجلسوں میں ان آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ان حدیثوں سے شروعات ہوتی ہے کہ جس میں تذکرہ موت ہو، لیکن میں نے اس ایصال ثواب کی مجلس میں جس حدیث کو عنوان بیان قرار دیا ہے اس میں حضور ختم مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ سبب یہ ہے کہ یہ مہینہ جس مہینے میں مجلس ہو رہی ہے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں تلاوت قرآن کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ہر تلاوت قرآن کرنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا اور جس نے یہ بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، وہی نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یعنی واضح طور پر یہ چیز سمجھنا چاہیے ہے کہ اگر قرآن کو بغیر علی کے لیا جائے گا تو وہ قرآن خود قاری قرآن پر لعنت کرے گا، اور قرآن اس کے لیے فائدہ مند اور کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ وقت رحلت پیغمبر اسلام کسی شخص نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن جنہیں کافی تھا انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جتنا جتنا قرآن پر عبور ہوتا گیا اتنی اتنی ضرورت اہل بیت بڑھتی رہی۔ قمبر و فضہ سے زیادہ قرآن پر عبور کسے ہوگا کہ گفتگو قرآن کی آیتوں سے کر رہے ہیں، لیکن کبھی نہ قمبر نے یہ کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، نہ کبھی فضہ نے یہ کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، بلکہ جتنا عبور قرآن ہوتا گیا اتنا ضرورت اہل بیت بڑھتی گئی، اتنی ضرورت اہل بیت بڑھتی گئی۔ اور یاد رکھیے کہ دشمن جتنا بھی ذکر مولا علی گھٹانا چاہے، جتنا بھی ذکر آل محمد کو مٹانا چاہے، ذکر آل محمد مٹ نہیں سکتا ہے، اور آل محمد کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب معاویہ ابن ابو سفیان مدینے آیا ہے اور اسے یہ خبر ملی کہ عبداللہ ابن عباس بہت زیادہ فضائل علی ابن ابی طالب بیان کر رہے ہیں، تو اس نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا ابن عباس میں سنتا ہوں کہ تم علی کے فضائل بہت بیان کرتے ہو۔
انہیں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر اس نے کہا، پھر انہیں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ ابن عباس اب اگر میں نے سنا کہ تو نے علی کے فضائل بیان کیے ہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ابن عباس نے افسر اٹھا کے کہا معاویہ کیا تو تلاوت قرآن سے روک رہا ہے؟ کیا تو تلاوت قرآن سے روک رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، قرآن کی جتنی دل چاہے تلاوت کرو مگر ذکر فضائل علی نہ پڑھو۔ تو پھر مسکرا کے ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ جب تک کہ قرآن پڑھا جائے گا فضیلت علی بیان ہوتی رہے گی؟ اگر علی کے فضائل کو ختم کرنا ہے تو قرآن کو ختم کر دے، اور یاد رکھ تو صبح قیامت تک قرآن کو نہیں ختم کر سکتا۔ تو جب تک کہ قرآن رہے گا ذکر علی رہے گا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ مولا علی کا ذکر باقی رہے گا، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں آغاز ہی ذکر علی سے ہو رہا ہے۔ قرآن کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقطے میں علی ابن ابی طالب پوشیدہ ہے۔ اور دیکھیے عربی جو قاعدہ ہے اور جو زبان ہے، اس کی جو تحریر ہے اور جو اس کے کتابت ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سے حروف ایسے ہیں کہ جن کا انحصار دائروں پر ہے۔ یہ سب ملا کے لکھے جاتے ہیں، شوشے لگا دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی پہچان ان کے نقطوں سے ہوتی ہے۔ جب تک کہ نقطہ نہیں ہوگا اس وقت تک سمجھ میں آئے گا نہیں کہ دائرہ کس کا ہے، عبارت کیا پڑھی جائے۔ تو بے کے نیچے جب نقطہ ہوتا ہے تبھی وہ بے کہلاتا ہے، اور جب بسم اللہ کہیں گے تو سب سے پہلے منہ سے تلفظ بے کا نکلے گا، اور بے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ نقطے پر نظر نہ رہے۔ اور نقطہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں، اور قرآن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ نہ قرآن علی سے الگ ہو سکتا ہے، نہ علی قرآن سے الگ ہو سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے چلتے چلتے جو حدیث ثقلین فرمائی، اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ دو گراں بہار چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری اطرت ہے اور دوسرے اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ دونوں کو نبی نے وزنی کہا، اور کتنی وزنی ہے یہ کتاب جسے قرآن کہتے ہیں۔ اس کے لیے تو صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اس قرآن میں جو آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے، صرف اس میں اتنا وزن ہے کہ بنی اسرائیل کا نبی یوسف تل گیا، مگر یہ نہ معلوم ہوا کہ ابھی بسم اللہ میں وزن کتنا باقی ہے، بسم اللہ میں وزن ابھی کتنا باقی ہے۔ تو جب ایک بسم اللہ میں اتنا وزن ہے تو پورے قرآن میں کتنا وزن ہوگا، پورے قرآن میں کتنا وزن ہوگا۔ اچھا، قرآن تو بازار مصر میں تلتا دکھ گیا اور اس کا وزن سمجھ میں آ گیا کہ جب ایک آیت اتنی وزنی تو پورا قرآن کتنا وزنی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد علی حضرات، اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد علی۔ لیکن اہل بیت کہیں تلتے نظر نہیں آئے۔ جیسے مصر میں قرآن کی آیت تلی، ویسے اہل بیت کسی بازار میں کسی میزان پر تلتے نظر نہیں آئے۔ ہاں، اہل بیت تو تلتے نظر نہیں آئے، مگر علی کے ہاتھ کی ایک ضرب روز خندق تلتی نظر آئی کہ جب نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی کے ہاتھ کی چلی ہوئی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس کی ایک ضرب
ثقلین کی عبادتوں سے وزنی ہو، اس کی ذات کتنی وزنی ہوگی۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، ہر دور میں سہارا لیا گیا، ادھر تشریف بھیجیے، ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ دشمنان آل محمد نے قرآن کا سہارا لیا، اور دشمنان آل محمد ہمیشہ قرآن کا سہارا لے کے اہل بیت کے مقابل آئے، جیسا کہ ہمارے شاعر اہل بیت جناب فدوی صاحب نے بہت اچھے اشعار سنائے، اور اس میں تراویح کا بھی ذکر کیا۔ تراویح میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اب وہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سی حکایتیں اور بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ میں انہیں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ وہ ختم قرآن ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن جو ہے وہ روز پڑھا جاتا ہے، اور وہ بشکل نماز۔ اگر اسی قرآن کو نماز کے بجائے یوں ہی پڑھا جاتا تو شاید کہا بھی جا سکتا تھا کہ ثواب مل رہا ہے، لیکن جب اسے بدعت میں داخل کر دیا گیا تو پھر اس کا اجر بھی ضائع ہو گیا۔ میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، میری ہم عمر افراد یہاں پر جو تشریف فرما ہیں وہ جانتے ہیں۔ میں چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں کہ جب مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو مولا نے اسی بات پر بیعت لی تھی۔ لوگوں نے جو ان کی بیعت کی تھی، مولا نے بیعت کو اسی بات پر قبول کیا تھا کہ میرے دور حکومت میں کوئی چیز نہ خلاف قرآن ہوگی نہ خلاف سنت رسول ہوگی، وہی ہوگا جو قرآن کہہ رہا ہے اور وہی ہوگا جو سنت پیغمبر اسلام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب نے مانا کہ ہاں وہی ہم کریں گے جو حکم قرآن ہے اور حکم سنت ہے۔ یہ ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں نے اس کا اقرار کیا کہ ابھی تک خلاف قرآن ہو رہا تھا، ابھی تک خلاف قرآن عمل ہو رہا تھا، ورنہ لوگ کھڑے ہوتے ہو کہتے یا علی آپ کیا فرما رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی سے مطابق قرآن عمل کر رہے ہیں، مطابق سیرت عمل کر رہے ہیں، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں جیسے ہم پہلے سیرت پر عمل کر رہے تھے اور قرآن پر عمل کر رہے تھے ویسے اب ہم سیرت پر عمل کریں گے اور قرآن پر عمل کریں گے۔ مگر لوگوں کا اقرار بتا رہا ہے کہ مولا علی سے پہلے اور رسول کی وفات کے بعد جو سلسلہ خلافت کا رہا نہ اس میں سیرت تھی نہ قرآن تھا، نہ سیرت تھی نہ قرآن تھا۔ تو بہرحال مولا علی کی ولایت ظاہری خلافت کو لوگوں نے قبول کیا۔ جو غدیری تھے وہ تو ہمیشہ سے مولا علی کے فالوور تھے، لیکن جو ثقیفائی مسلمان تھے انہوں نے بھی حضرت علی کو اپنا خلیفہ مانا، اور جب خلیفہ مانا تو تھوڑے دن گزرے اور پھر رمضان آیا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو لوگوں نے تراویح کے سلسلے میں مولا علی سے دریافت کیا، جب پوچھا ہوگا یا علی آپ کہاں تراویح پڑھائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب تم نے میری بیعت کی تھی اسی وقت میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ کوئی کام خلاف قرآن اور خلاف سیرت نہیں ہوگا، یعنی نبی کی سیرت کے خلاف کوئی عمل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کام نبی کے زمانے میں ہوا نہیں اور نہ اس کا حکم قرآن نے دیا ہے، اس لیے میری دور خلافت میں تراویح نہیں ہوگی۔ مولا کا یہ حکم پورے کوفے میں عام ہو گیا اور سب نے اس حکم کو سن لیا۔ لیکن جب پہلا روزے آیا اور تراویح کا وقت آیا تو کچھ لوگ مسجد میں جمع ہوئے اور انہوں نے رونا پیٹنا شروع کیا، روئے۔ یہ حدیث ہے، مطلب پوری روایت ہے، اور اس کے اندر انہوں نے رو رو کر اپنے زانوں پر ہاتھ مارے اور اس میں نعرے کے ساتھ روئے،
واہ عمرہ واہ عمرہ۔ تو عزیزان گرامی، مولا علی علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو مولا علی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا علی، ہم ہمیشہ تراویح پڑھتے تھے دوسری خلافت کے بعد سے، اور اس سال رمضان میں سناٹا ہے اور تراویح نہیں ہو رہی ہے، تو ہم اس پر رو رہے ہوں، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم تراویح شروع کریں، ہم تراویح پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی، مولا علی علیہ السلام نے بڑا اچھا فیصلہ سنایا، ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نے جو میرے ہاتھوں پر بیعت کی تھی وہ اس بات پر بیعت کی تھی کہ نہ خلاف قرآن کرو گے نہ خلاف سیرت کرو گے، جبکہ تراویح کا وجود نہ قرآن میں ہے نہ سیرت میں ہے، تو تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو، اور اگر تمہیں ایسی بدعت کرنی ہے تو اس سے علی کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ علی کی حکومت کا تعلق ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے، اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد والے۔ اچھا صاحب، ایک بات میں عرض کروں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہم نے اپنی عمر میں اتنا ضرور دیکھا کہ بہت سے قانون آئے اور بہت سے قانون رخصت ہو گئے، حکومتیں بدلتی ہیں، قانون بدل جاتے ہیں، تو جس کی حکومت چل رہی ہو پھر اس کے قانون پر عمل ہوتا ہے، اس کے قانون پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب ایک منٹ کے لیے آپ یہ تصور کر لیجئے کہ مطلب کسی نے اسے صحیح جانا اور شروع کیا، ٹھیک ہے، اس نے صحیح جانا شروع کیا، لوگوں نے عمل کیا، دوسرے نے مطلب تیسرے نے دوسرے کو صحیح جانا اور اس نے اس کے اوپر عمل کیا، لیکن جب چوتھے، ہمارے تو امام اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں، ان کے چوتھے نے اسے ناجائز جانا، تو اب کس کی چلے گی؟ جب پہلے تھے تو انہی نے کچھ چیزیں نئی رائج کی جس کا دعویٰ انہی نے خود کیا، میں نے بہت سے حلال کو حرام کر دیا، بہت سے حرام کو میں نے حلال کر دیا، جو پہلی دور خلافت میں نہیں ہوا دوسری میں ہوا، تیسری میں تقریباً انہی کا اتباع کیا گیا، لیکن چوتھی جب دور خلافت آئی ہے، یعنی مولا علی کی جب خلافت ظاہری آئی ہے، تو مولا علی نے اپنی خلافت ظاہری میں ہر قانون مطابق قرآن اور مطابق سنت رسول قرار دیا، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب علی نے نماز پڑھائی اور نماز ختم ہوئی تو ایک دوسرے سے کہتا ہوا نظر آیا کہ آج تو ہمیں نبی والی نماز ملی، تو کوئی تو نماز میں ایسا فرق تھا جسے لوگوں نے محسوس کیا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ تو جب مولا علی نے تراویح کو بند کرا دیا تو یا تو یہ کہیے کہ ہم حضرت علی کو نہیں مانتے، اور یا یہ کیجئے کہ آپ تراویح پڑھنا چھوڑ دیجئے۔ اگر روز محشر اللہ آپ سے سوال کرے تو آپ کہیے گا کہ پروردگار ہم تراویح پڑھنا تو چاہتے تھے، لیکن جو آخری خلیفہ آیا اس نے تراویح بند کر دی، اس لیے ہم نے تراویح چھوڑ دی۔ اور خود اہل سنت حضرات کیاں جو علماء ہیں وہ بہت سے تراویح کے قائل نہیں ہیں، تراویح کے قائل نہیں ہیں، وہ تراویح کو جائز نہیں سمجھتے۔ اب تو آپ یوٹیوب کے اوپر بہت سے علماء کی کلپس دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں تراویح جو ہے یہ بدعت ہے اور اس کا پڑھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہت سے علماء، اور ہم لوگ تو ہمیشہ یہ جانتے ہیں کہ تراویح ہم نے نہ کبھی پڑھی نہ ہم نے پڑھنے کا ارادہ کیا۔ ہمارے یہاں قرآن ضرور ماہ مبارک رمضان میں پڑھا جاتا ہے، لیکن بشکل تراویح اس قرآن کو ہم نہیں پڑھتے،
ہیں؟ یا تو یہ مان لیجئے کہ جیسے رسول کو بھی اس کا علم نہیں تھا کہ رسول خدا جو ہیں وہ مثلاً یہ ایک نیک کام نعوذ باللہ ان سے ترک ہو گیا، اور ان کے بعد جو مسلمان آئے ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ بھی ایک کام ہے جو کرنا چاہیے اور اس کا اجر و ثواب ہے۔ لیکن جب ہم نے غور کیا، دیکھیے یہ کوئی حدیث اور کوئی وہ نہیں ہے، یہ میں نے جو کچھ پڑھا اس سے جو میں نے محسوس کیا وہ یہ محسوس کیا کہ ہمارے ہاں پورے سال نماز شب کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور نماز شب کے لیے جو ہے بالخصوص مولا علی علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور یہ 11 رکعت نماز شب ہے جو ہمارے ہی کیا ہے، اور جو طریقہ ہے نماز شب کا آپ حضرات جانتے ہوں گے، تو نماز شب جو ہے وہ ہمارے ہاں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بغض علی میں اب کسی نہ کسی ایسی نماز کو ایجاد کیا جائے جو رات میں پڑھی جائے اور تھوڑا وقت لگے۔ لیکن عزیزان گرامی ہوا کیا، اب جتنا لوگ حاصل علم کر رہے ہیں اور عقل مضبوط ہو رہی ہے، تو جنہی نے بچپنے میں پڑھی بھی ہوگی تو وہ بڑھاپے میں انکار کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں نماز شب کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں عالم قائل ہے اور فلاں عالم قائل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں معصومین کی سیرت میں نماز شب ملی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ دیکھیں اسی ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں، آخری شب کی دعاؤں میں، اور جو شب عید الفطر کی دعا میں ہے، یا میرے ذہن میں اس وقت وہ دن نہیں ہے کہ کس دن کی دعا میں ہے اور کس دعاؤں میں ہے، مکارم الاخلاق میں، بہرحال ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جانے والی دعاؤں ہی میں کسی دعا میں ہے کہ پروردگار ہمیں ایسے گناہوں سے بھی روک کہ جسے ہم دین سمجھ کر کر رہے ہوں مگر وہ دین نہ ہو۔ کیا بات، توجہ کیجئے، ہم اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اب جو تراویح پڑھ رہا ہے وہ تو اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مخالفت ہے دین کی۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے کہ اس مہینے میں آپ دعاؤں کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اب تو موبائل میں دعائیں ہیں، اس کے ترجمے ہیں، اردو میں بھی ہے، اور بعض دعاؤں کا ہندی میں ترجمہ ہے اور انگریزی میں ترجمے ہیں۔ اسے پڑھیے، روحانیت پیدا ہوگی، محسوس کریں گے آپ کہ یہ معصوم ہی کی زبان سے الفاظ ادا ہو سکتے ہیں۔ جب ترجموں میں اتنا کیف ہے تو اصل عبارت میں کتنا کیف ہوگا، کیونکہ جب زبان کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے وہ اثرات کم ہو جاتے ہیں جو اصل اثرات ہوتے ہیں۔ تو پروردگار ان چیزوں سے بھی ہمیں روک جسے ہم دین سمجھ کے کر رہے ہوں مگر وہ دین نہ ہو، ہم اسے مذہب سمجھ کر انجام دے رہے ہیں مگر وہ اصل مذہب نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تراویح نہیں ہے، ہمارے ہاں تلاوت قرآن ہے، اور تلاوت قرآن کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ عام دنوں میں جتنا ختم قرآن کا ثواب ہے، ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے۔ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں نماز مغربین میں پڑھاتا ہوں، اور اس میں جو ہے رمضان میں اس 5-7 منٹ جو ہے کچھ مسائل اور کچھ اخلاقیات کے اوپر بھی گفتگو ہوتی۔ تو آج ہی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اگر آپ کو اپنی مصروفیت میں سے اتنا بھی وقت نہیں مل رہا ہے کہ آپ ایک آدھ سورہ یا ایک آدھ رکوع پڑھ سکیں، تو اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو بسم اللہ تو یاد ہے، خالی بسم اللہ کی تلاوت کرتے رہیے۔ ایک ایک بسم اللہ پر اللہ آپ کے نام اعمال میں ایک ایک ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد پر۔
ماہ مبارک رمضان میں درود بھیجنے کا بہت ثواب ہے، اور جو دعائیں معصومین سے وارد ہوئی ہیں دن میں پڑھنے کی، رات میں پڑھنے کی ہیں، دعائے جوشن کبیر کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو پورے رمضان میں اگر 3 مرتبہ بھی دعائے جوشن کبیر پڑھ لے گا تو اس کے اوپر جہنم کی آگ کو اللہ حرام قرار دے دے گا۔ جوشن کہتے ہیں ذرا کو، اس کے اندر ہر آیت ایک نہ ایک فضیلت کو اور ایک نہ ایک آپ کے فائدے کو اپنے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ دعائے مشلول امام ولی عصر علیہ السلام کی طرف سے اس غیبت کبریٰ میں جو ہمیں تحفہ ملا ہے وہ ہے دعائے افتتاح، جس کا روز پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ دعائے افتتاح بہت سی دعائیں ہیں، دعائیں پڑھیے آل محمد کے وسیلے کے ساتھ، قرآن پڑھیے آل محمد کے وسیلے کے ساتھ۔ دیکھیے ایسا بھی دعاؤں کا عادی نہ ہوئیے کہ دعا تو یاد رہے اور آل محمد کی ولایت بھول جائیں۔ اگر آل محمد کی ولایت بھول گئے تو پھر سب بیکار ہے۔ میں نے یوں ہی نہیں کہا، ایک سلسلہ چلا تھا ایک زمانے میں، خیر وہ دم توڑ گیا، کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ حدیث قصہ کے بجائے دعائے کمیل پڑھیے، تو یہ بجائے کا حق اس نے دیا ہے، حدیث قصہ بھی پڑھیے دعائے کمیل بھی پڑھیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو ولایت اہل بیت کے بغیر کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ بھئی دعا سے بڑھ کے قرآن ہے، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر ولایت آل محمد نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے دل میں۔ کوفے میں ظاہری دور خلافت میں مولا علی نماز فجر کے لیے تشریف لیے جا رہے ہیں، مسجد بیت الشرف سے مسجد تشریف لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں قمبر بھی ہے، اور ایک قاری قرآن کی آواز بالا خانے سے آ رہی ہے، جو قرآن بڑے اچھے انداز میں اور بڑے اچھے لہجے میں پڑھ رہا ہے۔ تو قمبر کچھ غور سے سننے لگے، اور جب آپ چلتے میں کچھ سنیے جو آپ کو اچھا لگے تو آپ کے قدم کچھ دھیرے اٹھنے لگتے ہیں، تو رک رک کے چلنے لگے۔ تو مولا نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا، قمبر اس کی تلاوت قرآن اسے کام نہیں آئے گی۔ اب مولا علی نے فرمایا تھا تو کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے، بہرحال مسجد گئے اور مسجد جا کے انہی نے نماز کا فریضہ ادا کیا، اور پھر مولا سے کچھ گفتگو جو کرنا تھی کی، پھر اجازت چاہی تو مولا نے مسکرا کے کہا جاؤ قمبر۔ یہ گئے تو وہ تلاوت میں مصروف تھے، قمبر کھڑے ہو گئے ان کے گھر کے نیچے کہ جب تلاوت ختم کر کے نیچے اتریں گے تو میں گفتگو کروں گا۔ تو وہ قرآن ختم کر کے نیچے آئے تو انہیں آواز دی، وہ باہر نکلے، ان کی تعریف کی قمبر نے کہ کیا خوب آپ نے تلاوت کی، اور کیا کہنا تلاوت کا آپ کی، اور بڑی یہ دیکھیں کمزوری ہے انسان کی، اس کی تعریف کیجئے تو خوش ہوتا ہے۔ گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ حضرت قمبر نے پوچھا، حضرت علی سے بھی کچھ آپ کی واقفیت ہے؟ بس جیسے مینڈکی کے سر پر نمک چھڑک دیجئے، وہ بلبلا کے رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن کی تلاوت اور علی کا نام، ان دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ بس قمبر نے کہا میرے مولا آپ نے صحیح فرمایا تھا، آپ نے صحیح فرمایا تھا۔ اب آئے حضرت قمبر مسجد میں تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا، قمبر یقین ہو گیا کہ مولا جب آپ نے کہا تھا یقین تو اسی وقت ہو گیا تھا
اطمینان قلب کے لیے گیا تھا، مگر مولا ایک الجھن اور ہو گئی مجھے کہ کیا ہوا؟ کہ مولا نہ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، نہ آپ نے اس کا نام پوچھا، نہ خاندان دریافت کیا، خالی آواز سن کر آپ نے کیسے پتہ لگا لیا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کا چاہنے والا نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا قمبر یاد رکھنا، عالم ارواح میں اللہ نے اپنی توحید کو پیش کیا، جن روحوں نے لبیک کہا وہ آوازیں آج تک علی کے کانوں میں محفوظ ہیں۔ پھر اللہ نے رسول کی رسالت کو پیش کیا، جنہی نے لبیک کہا وہ آوازیں بھی آج تک علی کے کانوں میں محفوظ ہیں۔ پھر میری ولایت کو پیش کیا، اور میری ولایت پر جن لوگوں نے لبیک کہا وہ آوازیں بھی آج تک علی کے کانوں میں محفوظ ہیں۔ قمبر جب توحید کی بات آئی اس نے لبیک کہا، جب رسالت کی بات آئی تو اس نے لبیک کہا، جب میری ولایت کی بات آئی تو خاموش رہ گیا۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو میری ولایت کا منکر ہے، اور جو بھی میری ولایت کا منکر ہوگا وہ یاد رکھنا اسے اللہ اس کی نیکی کا اجر نہیں دینے والا ہے۔ دیکھیں بات تو تمام ہو گئی، واقعہ بھی پورا ہو گیا، لیکن ایک چیز ہماری بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ عالم ارواح میں جو ہم نے مولا کی ولایت کا اقرار کیا وہ تو آوازیں محفوظ ہی ہیں، لیکن دنیا میں جو ذکر ولایت پر ہم سبحان اللہ کرتے ہیں، ماشاء اللہ کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، نعرے حیدری لگاتے ہیں، تو ہماری یہ سب آوازیں بھی علی کے کانوں میں محفوظ ہو رہی ہیں۔ اب روز محشر مشکلات میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مشکل میں ہیں، آپ کے چاہنے والے مدد کیجئے، خالی سلام کر لیجئے گا، اپنی آواز پہنچا دیجئے گا، اور مولا کہیں گے یہ میرا ہے، اور جہاں میرا کہا وہیں وہ داخل بہشت ہوا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ تو قرآن اس لیے بھی پڑھیے کہ اس میں ذکر اہل بیت ہے، اور دنیا کے پڑھنے والوں میں اور اہل بیت کے پڑھنے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اہل بیت نے عمل کیا تو قرآن نازل ہوا، ہم مطابق قرآن عمل کر کے مسلمان ہوئے، لیکن قرآن مطابق اہل بیت عمل کر کے قرآن ہوا۔ تو جب یہ عمل کرتے ہیں تو قرآن کی آیتیں اترتی ہیں۔ اب صاحب ایک بات اور سن لیجئے، تراویح میں نے جیسے سنا ہے، میں اس کے بارے میں بہت زیادہ مجھے نہیں علم ہے، لیکن جو سنا ہے لوگوں سے، اور جس حد تک سنا ہے، جن لوگوں سے سنا ہے، تو انشاءاللہ وہ چیزیں صحیح ہوں گی۔ کسی مسجد پر 30 دن 29 دن تراویح ہوتی ہے، کسی جگہ 20 دن ہوتی ہے، کسی جگہ 5 دن ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اخبارات میں ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ فلاں جگہ 3 دن میں قرآن ختم ہو گیا ہے۔ اور ایک بار ایک خبر سنی تھی، نہ پڑھی تھی، بس سنی تھی کہ صاحب کہیں پر قرآن جو ہے وہ 1 رات میں ختم ہوا۔ اب اللہ عالم بالثواب اس اسپیڈ سے ہے۔ ابھی ایک شاید آپ حضرات پاس بھی آیا ہو، ایک کلپ چل رہا ہے، راکٹ پیشمان
ہاں وہ کلپ ہوگا، بہت وائرل ہے۔ تو راکٹ پیش امام تو میں نے بھی، اب رمضان میں سب چیزوں کے دیکھنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے کہا راکٹ پیش امام کیا مطلب، یہ ہوا میں اڑ کے پیش نمازی کر رہے ہیں، تو اب جو میں نے دیکھا تو وہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور جو تلاوت کر رہے تھے وہ واقعاً بہت فاسٹ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ مطلب وہ پیٹ پکڑ ہی کے کر رہے تھے، تو وہ ہم میں سے نہیں تھے، تو راکٹ بہت تیزی سے۔ تو چلیے اگر ایک دن میں بھی قرآن کسی نے ختم کیا ہو، ویسے 3 دن 5 دن 10 دن 20 دن اس طرح سے تراویح جو ہے 15 دن اس طرح سے ختم ہوتی ہے، یعنی 2 پارے کی تراویح ہو رہی ہے، 2.5 پارے کی تراویح ہو رہی ہے، 3 پارے کی تراویح ہو رہی ہے، تو اس حساب سے قرآن ختم ہوتا ہے۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ علی جانتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ منہ پہ تو دے کے کہیں گے ہم نے ایک رات میں قرآن ختم کیا، ہم نے ایک رات میں قرآن ختم کیا، تب بھی تم میری برابری نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ میں نے ایک رکعت سے دوسری رکعت میں جاتے جاتے قرآن ختم کیا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، قرآن خوب پڑھیے اور یہ طے کر لیجئے۔ دیکھیں ایک بوند پانی اگر نل سے ٹپک رہا ہو اور رات میں برتن لگا دیجئے، صبح بھرا ہوا ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایک پارہ نہیں پڑھ پا رہے، ایک رکوع نہیں پڑھ پا رہے، آپ پنجن پاک کے جو نام نامی ہیں اس کے حساب سے ان کے وسیلے 5 آیتیں روز پڑھیے، زیادہ نہ پڑھیے، وقت نہیں ہے بھائی، یہ عادت ڈالی کہ 5 آیتیں مجھے روز پڑھنا ہے، اور یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی ختم نہ کیجیے، اسے پوری سال اور پوری زندگی میں آپ رائج رکھیے کہ صاحب 5 آیتیں جو ہیں وہ ہم روز پڑھیں گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر نماز کے بعد 5 آیتیں پڑھیے، 5 آیتیں صرف آپ پورے 24 گھنٹے میں پڑھیے، تو ایک قطرہ کر کے بھی پورا قرآن آپ کو تلاوت بھی ہو جائے گی اور سمجھ میں بھی آنے لگے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ تلاوت قرآن کا ایک مزہ ہے کہ میں آپ سے 5 آیتیں کہہ رہا ہوں، لیکن تھوڑی دنوں کے بعد آپ خود 5 کی 10 پڑھنے لگیے گا، 10 سے 20 پڑھنے لگیے گا، پھر آپ ایک پارہ پڑھنے لگیے گا۔ تو عزیزان گرامی، مگر آشنائی رہے قرآن سے، اور یہ بھی یاد رکھیے روز محشر چند چیزیں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گی، ان میں سے ایک قرآن بھی ہوگا جو فریاد کرے گا، پروردگار ہم اس کے گھر میں موجود تو تھے مگر اس نے کبھی ہماری تلاوت نہ کی۔ تلاوت قرآن کیجئے اور یہ سوچ کے کیجئے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت سے قرآن الگ نہیں اور قرآن اہل بیت سے الگ نہیں۔ بس عزیزان گرامی، دیکھیے کچھ مجلسیں پڑھنا ذرا سی دشوار ہوتی ہیں، احباب جاننے والے کم سن بچوں کی پڑھتے تو سب ہیں ہم لوگ مجلسیں، لیکن تھوڑی سی ذہن پر ایک دباؤ رہتا ہے۔ یہ مجلس جناب احسن مرزا صاحب کی سال ثواب کے لیے مجلس برسی کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے۔ جب میں داخل ہوا کاظمین شریفین میں آیا، بس میرے ذہن میں ان کا تصور، ان کا مجلسوں میں شریک ہونا، محفلوں میں شرکت کرنا، خوش اخلاقی سے ملنا، مسکراتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، اور ابھی بھی میرا ذہن ان کے تصورات سے خالی نہیں ہے، لیکن صرف ایک چیز یہ ہے کہ جب علی کا چاہنے والا مرتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم سب مولا کے روضے کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن جب ہم مر جائیں گے تو ہم مولا کے چہرے کی زیارت کریں گے۔
وہ ہم سے بہتر جگہ پر تشریف لے گئے اور ان کی ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت جو دل میں تھی اس نے ان کے درجات کو بلند کیا ہوگا اور مولا سے ملاقات ہوتی ہوگی۔ بس عزیزان گرامی، اللہ ان کے گھر والوں کو، متعلقین کو، ان کے بھائی بہنوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ آل محمد سے قرآن کا رشتہ نہیں ٹوٹا، اس کا ثبوت کربلا میں ہے۔ ہزاروں مرتبہ آپ نے یہ مصائب سنے ہوں گے، مگر کبھی اس پر غور کیجئے گا اور سوچئے گا اور تصور کیجئے گا کہ کربلا میں 10 محرم کو امام حسین کا لاشا ایسا پامال کیا گیا تھا کہ جس کے لیے خود امام نے پیشین گوئی کی تھی کہ جیسے چکی میں گندم کو پیس دیا جائے۔ بس حاصل مجلس یہی بکابر حسین ہے، جیسے گندم کو، گیہوں کو پیس دیا جائے۔ یہی وجہ تھی امام چہارم جب آئے ہیں تو امام چہارم نے لاشے کے ٹکڑوں کو بٹورا ہے، اٹھایا ہے، جسم کے ذرات کو زمین کربلا سے چنا ہے، زمین کربلا سے چنا ہے۔ مولا کا جسم ایسا اور سر مبارک نوک نیزہ پر ہے، اور ظالموں نے خالی اتنا نہیں کیا تھا کہ امام کا سر مطہر تن سے جدا کیا ہو، سر مطہر کی بڑی بے ادبی کی گئی تھی جو میں آپ کی خدمت میں اس وقت نہیں عرض کر سکتا۔ سر مطہر کی بڑی بے ادبی کی گئی تھی اور اس کے بعد اسے نوک نیزہ پر بلند کیا گیا تھا، اور جب یہ سر بازار شام میں پہنچا ہے تو اس نے سورہ کہف کی تلاوت کرنا شروع کی۔ اے عزاداروں، اب آپ سمجھے حسین بتا کیا رہے ہیں کہ اگر میرے نانا کہا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو اس گھرانے کا ہر علی اور ہر محمد قرآن کے ساتھ اسی طرح سے ہے جس طرح سے پہلا علی تھا۔ ارے میرے جسم کو دیکھو، کربلا کی زمین پر پامال پڑا ہے، میرے سر کو شام کے بازار میں نوک نیزہ کی بلندی پر دیکھو۔ ارے میرا تن تو میرے سر سے الگ ہو سکتا ہے مگر قرآن الگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے الگ الگ توجیہات لوگوں نے بیان کی ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ سر حسین تلاوت اس لیے کر رہا تھا تاکہ ہجوم مجمع جو ہے وہ زینب کی بے ردائی نہ دیکھے، لوگ اس معجزے کو دیکھیں۔ کٹا ہوا سر، کئی دن پرانا کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ ہوا بھی یہی کہ شام کا جو مجمع تھا وہ سر حسین کو دیکھنے لگا، تو آپ کو معلوم ہے ظالموں نے کیا ظلم کیا۔ ارے سر حسین کو سب دیکھ رہے ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیوں کی بے ردائی پر کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے۔ حکم دیا کہ سر حسین کو ارے زینب کے ناکے کے قریب لایا جائے۔ سر حسین زینب کے ناکے کے قریب آ گیا۔ اب حسین تلاوت بھی کر رہے ہیں، حسین کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں۔ ہائے میری بہن زینب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اے عزاداروں، شام کے اندر کہیں ناکے پر بٹھال کر اہل حرم کو گھمایا گیا، کہیں اہل حرم کو ایک رسی میں باندھ کر شام کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، لیکن جب دربار یزید کے قریب قافلہ پہنچا تو علی کی بیٹی کو بڑی شرم محسوس
محسوس ہوئی کہ دربار میں کھلے سر زینب کیسے جائے گی، تو ایک مرتبہ شہزادی نے ایک آواز بلند کی کہ اب تو میری چادروں کو واپس کر دو، ہم چادریں اوڑھ کر دربار میں جائیں گے۔ تو آواز آئی کہ کہہ دو کہ اسی لیے تو دربار سجایا گیا ہے، آئینہ بندی کی گئی ہے کہ آپ کے کھلے سر کا تماشا زمانہ دیکھے۔ علی کی بیٹی عباس کی بہن کو جلال آ گیا کہ میں ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں، دعائیں بد کرتی ہوں، سیدانیوں تم آمین کہنا۔ ارے زینب کے منہ سے دعائیں بد نکلتی، قیامت آ جاتی کہ سر حسین پر نظر پڑی، حسین رو رہے ہیں۔ اے زینب کھلے سر دربار میں چلی جاؤ۔ زینب کھڑے قد سے زمین پر بیٹھ گئیں۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں اٹھیے کہ بیٹا ٹھہرو، ارے بابا علی کو تو بلا لوں، نجف کا رخ کیا۔ اے بابا جاؤ، اے بابا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ اس مجلس کے فضائل اور مصائب کو قبول فرما، اس مجلس کی فضائل اور مصائب کا ثواب مرحوم مقبول جناب احسن مرزا صاحب کی قبر میں ان کی روح کو پہنچے۔ پروردگارہ مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے بھی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جنت البقیع جنت المعلا پہ جلد جلد روزے تعمیر ہو جائے۔ حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب احسن مرزا صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ یا رب العالمین حضرات آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔